فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. قال اخرج منہا مذعوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. ووسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ اعراف ہم پڑھ رہے تھے اور آیت نمبر 15 تک پچھلے درس کے اندر آپ بھائیوں کے سامنے ہم نے پڑھا تھا. اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی عظمت کے حوالے سے سمجھایا، بتایا کہ تمام مخلوقات کے اندر افضل ترین اشرف ترین انسان ہے، یہاں تک کہ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا اور اس کا ایک ازلی دشمن ہے. وہ جو ازلی دشمن ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ اپنی اصل عظمت حیثیت کو پہنچ جائے. افضل و اشرف ہو کر کائنات کی افضل و اشرف جگہ کو اس کی رہائش قرار دیا گیا ہے اور کائنات کی افضل و اشرف جگہ جنت ہے. اللہ رب العزت نے ذکر کیا، ہم پڑھ رہے تھے جیسے کہ سب نے سجدہ کرا سوائے ابلیس کے. اس نے کہا تکبر کیا، اس سے پوچھا گیا تو نے کیوں نہیں کیا، تو کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا. ہم نے یہ سارا تفصیل پڑھی تھی. اللہ رب العزت نے اس کی تمام عبادتیں ضائع کر دیں اور اسے دھتکار دیا، نکال دیا وہاں سے. فاہبط منہا، نکل جائے یہاں سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہاں رہتے ہوئے تجھے یہ لائق نہیں ہے کہ تو تکبر کرے. فاخرج انک من الصاغرین، نکل جائے یہاں سے، اب تو ہمیشہ کے لیے صاغرین میں سے ہو گیا ہے، نچلے درجے کے جو ہوتے ہیں ان میں سے ہو گیا. قال انظرنی الی یوم یبعثون، پڑھا تھا ہم نے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دیجیے. قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا ہم نے تجھے مہلت دی. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اب میں تیرے سیدھے رستے کے اوپر بیٹھوں. ہم نے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا پڑھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کے اوپر ایک لکیر کھینچی، فرمایا ان ھذہ صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی اختیار کر لو. پھر آپ نے اس لکیر کے اندر سے نا کچھ لکیریں یعنی ایسے دائیں اور بائیں کھینچ دی.
اور فرمایا کہ دوسرے رستوں سے بچنا، ان رستوں سے بچنا. ہر رستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوگا، دیکھنا اس کی طرف نہ پلٹ جانا، وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی لکیر کیا ہے؟ میرا رستہ. سیدھی لکیر کیا ہے؟ اگر ہم سمجھیں صراط مستقیم کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا. ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تمام مفسرین، تمام محدثین کا اجماع ہے صراط الذین انعمت علیہم سے مراد صحابہ کرام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. ایک ہی وقت میں رہتے ہوئے ایک ہی زمانے میں اہل مذاہب کے دو بڑے گروہ جن میں انبیاء و رسول اترے، یعنی یہودی و عیسائی، اللہ نے دونوں کے بارے میں کہہ دیا ایک پر اللہ کا غضب ہوا ہے، دوسرے گمراہ ہیں. مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم میں کون ہے؟ صحابہ کرام. ان پر اللہ نے انعام کیا. اب اللہ ہم دعا کرو تو اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے راستے پہ چلا. پہلے تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ میں صحابہ کرام کے راستے پہ چلا. اب صحابہ کرام کا اعتقادات، عبادات، معاملات، معمولات، معیشت، معاشرت، خانگی و سیاسی امور، اندرونی و خارجی امور، صحابہ کرام کے کیا تھے؟ یہ سیدھا یہ سمجھنا ہے نا. کیا سمجھنا ہے؟ سیدھا کیا سمجھنا ہے؟ یہ سمجھنا ہے نا. اور اس سے یہ دیکھنا ہے انہوں نے اللہ کے رسول کو کس طرح دیکھا. یہ سیدھا سیدھا ہو گیا نا بالکل. کتنا سیدھی بات ہے یہ. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ شیطان نے کہا فبما اغویتنی، اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا لأقعدن لہم صراطک المستقیم، اب اس سیدھے رستے پر میں بیٹھوں گا. اب تاک لگا کے سیدھے رستے میں بیٹھوں گا. یہ صحابہ والے، یہ اللہ کے رسول والے، یہ سیدھا رستہ ہے، اس پر میں بیٹھوں گا. اب میری بات سمجھیں. ایک آدمی بیٹھ کر کہے میں تمہیں الحاد کی دعوت دے رہا ہوں، پہلے دن میں تمہیں بے دینی کی دعوت دے رہا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی؟ تین مزاجوں کے لوگ ہیں نا نارملی، فوراً غصے میں آ جانے والے، فوراً مذاق پہ اتر آنے والے، اور ہمیشہ سنجیدہ رہنے والے. ایسے ہی نا بھائی. اگر وہ جس کو کہا میں تمہیں الحاد کی دعوت دے رہا ہوں، وہ بہت غصہ والا ہوا لڑ پڑے گا، مذاق والا ہوا ہنس پڑے گا، سنجیدہ ہوا خاموش رہے گا. اچھا باتوں میں لگے. ایسے ہی نا کان دھرے گا، اتنا سن کے کان نہیں دھرے گا کہ میں تمہیں الحاد کی دعوت دے رہا ہوں. یا اگر مثال ایک آدمی کہے میں تمہیں یہودیت کی دعوت دے رہا ہوں، عیسائیت کی، میں تمہیں قادیانی بنانا چاہتا ہوں، ایک بات ہے، سنے گا کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ میں تمہیں اسلام بیان کر رہا ہوں اور اسلام کے لیول میں بتائے الحاد کو، بتائے یہودیت یا عیسائیت کو، بتائے شرک اور کفر کو، مثال ہے لیبل اسلام کا لگا ہے، تو تبھی تو آپ اس کی بات سنو گے نا، ورنہ تو آپ اس کی بات نہیں سنو گے. اب لو جا بھائی تو اپنا کام کر، لکم دینکم ولی دین، آپ تو یہ بات کریں گے نا. اس لیے ہر گمراہ سے گمراہ آدمی کو بھی اگر مثال ہے اپنا چورن بیچنا ہے، اس کو اسلام کا لیبل لگانا پڑے گا. ہو سکتا ہے صرف اسلام کے لیبل لگانے کی حد تک کی بات نہ ہو سکتا ہے اس کو حلیہ بھی وہ بنانا ہو کہ جس سے مسلمان مانوس ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں. مثال ہے وہ امامہ بھی پہن سکتا ہے، وہ داڑھی بھی رکھ سکتا ہے، وہ نورانی سا چہرہ بھی بنا سکتا ہے جس میں اس نے سرما بھی لگایا ہوا ہو، سفید شلوار قمیض پہنا ہوا ہو، سادہ سا خود کو سمٹا ہوا سا رکھا ہوا ہو اس نے. اب یہ جو سمٹا ہوا امامہ داڑھی ہے، اس کو دیکھ کے فوراً ایک عام بندہ بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے نتیجے میں جو پھیلائے، جو بتائے، جو سکھائے وہ غیر اسلامی نظریات ہوں تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے نا.
ابلیس اگر اپنے اصلی روپ میں آپ کے سامنے آ جائے اور کہے میں ابلیس ہوں، یہ ہے گناہ کا رستہ، اس کی پیروی کر لو، کریں گے ہم؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ اب میں ان کو اغوا کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اے اللہ پھر اس کے بعد ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے میں ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. سنیں ذرا بات کو، میں آپ کو بتاؤں، فرشتوں نے دیکھا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتے ہوئے. میں نے بتایا تھا شروع، یہ ابتدا ہوئی تھی وہاں بھی میں نے بتایا تھا، یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے. تخلیق بتا رہی ہے، تخلیق جس طرح ہو رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک مخلوق ہے جو پکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو چلنے دوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تیرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، چھو کے پتہ کر لیتی ہے، چھو کے پتہ کر لیتی ہے، چکھ کر پتہ کر لیتی ہے، دیکھ کر پتہ کر لیتی ہے، سن کر، سننے کی طاقت بھی ہے اس کے پاس، دیکھنے کی طاقت بھی ہے، بول سکتی ہے. فرشتے دیکھ رہے ہیں غور سے نا تخلیق انسان کی. پھر جا کر رہے ہیں وہاں جہاں پہلے جب جنات کو بھیجا تھا یہی سب صلاحیتوں کے ساتھ، تو انہوں نے جا کے وہ فساد خون خرابہ کیا تھا، یعنی زمین. زمین اور زمین کے وسائل ایسے ہیں کہ آخر کار لوگوں کو جنگوں پر مجبور کر دیتے. اس زمین کے وسائل ہی ایسے ہیں، سونے کے لیے، ہیرو کے لیے، پیٹرول کے لیے، پوسٹ کی کاشت کے لیے، فوجوں کو، ملکوں کو ختم کر ڈالتے ہیں. یہ زمین ہے ہی ایسی. اور سمجھے ذرا بات، فرشتوں نے کہا اتجل فیہا من یسفک فیہا اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو ایسے کو زمین میں بھیج رہا ہے جو وہاں فساد خون خرابہ کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ آپ کی تسبیح، آپ کی بزرگی، آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہمیں نا بھائی فرشتوں نے یہ دیکھا، پیدا تو انسان اور جنات کو عبادت کے لیے کیا گیا نا، تسبیح، تقدیس و تکبیر و تحمید و تسمیع، یہ ساری عبادتیں ہیں نا، فرشتے کر رہے ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ ہم کر تو رہے، اگر یہی مقصد تھا اس کے لیے اس کو تخلیق کرنے کی کیا ضرورت ہے. سنو ذرا بات، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ جانتے. سنیں توجہ سے، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کو پیاس نہیں لگتی، بیمار نہیں ہوتے، انہیں چوٹ نہیں لگتی، وہ مرتے نہیں ہیں، ان کو بھائی بہن بیٹی باپ شوہر یا بیوی ہونے کی حاجت نہیں ہوتی، انہیں کمانے کی حاجت نہیں ہوتی، انہیں غم نہیں ہوتا. فرشتے غمگین نہیں ہوتے، فرشتے غمگین نہیں ہوتے، فرشتے خوش نہیں ہوتے، پرمسرت کیفیت سے نہیں گزرتے. جس کو اللہ رب العزت نے رکوع کرنے کے لیے پیدا کیا وہ فرشتہ رکوع ہی کر رہا ہے، یہی اس کی غذا ہے، یہی اس کی زندگی ہے. جس دن رکوع کرنا چھوڑ دیا مر جائے گا، جیسے ہم نے سانس لینا چھوڑ دیا ہم مر جائیں گے نا. یہ ہماری نیچر میں، وہ رکوع کرنا اس کی نیچر میں. جس کو سجدے کے لیے پیدا کیا سجدہ اس کی نیچر میں، جس کو قیام کے لیے پیدا کرا قیام اس کی نیچر میں. جو فرشتہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے وہ قیامت تک سبحان اللہ ہی کہتا رہے گا، جو استغفر اللہ کہہ رہا ہے وہ قیامت تک. سنیں ذرا بات. لیکن اب باری آئی حضرت انسان کی. انسان کو بھوک لگتی ہے، بے چین کر دیتی ہے اس کو، وہ بھوک پریشان کر دیتی ہے اس کو، حتیٰ کہ مار ڈالتی ہے وہ بھوک. انسان کو پیاس لگتی ہے، بے چین کرتی ہے، یہاں تک کہ مار ڈالتی ہے. انسان کو نیند آتی ہے، اس نیند کی کیفیت میں انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گر کے مر جائے. بھائی زخم لگتے ہیں، اسے تکلیف ہوتی ہے انسان کو.
اور بعض مرتبہ ایسی تکلیف ہوتی ہے اس کو کہ وہ بتانے سے قاصر ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا، مجھ پر کیا گزر رہی ہے، بہت تکلیف میں ہوں. وہ تکلیف میں مر سکتا ہے، ہر قسم کی تکلیف میں مر سکتا ہے. ایسے ہی ہے، اسے بیٹے کی حاجت ہوتی ہے، اسے بیٹی کی حاجت، بھائی بہن کی حاجت، ماں باپ کی حاجت، بیوی کی حاجت ہوتی ہے، بیوی کو شوہر، عورت کو شوہر کی حاجت ہوتی ہے. اور سمجھے ذرا اس بات ان حاجات کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے پھر انسان کماتا ہے. ان سب چیزوں کے لیے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ کماتا ہے. توجہ کیجئے گا، توجہ. اس کمانے کے دوران میں، یہاں سے بند کریں، اس کمانے کے دوران میں حکم ہوا حی علی الصلاح، آجا نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف. وہ کمانا جو اس کی حاجت ہے اس کو چھوڑ کے صلاۃ کی طرف چلا جاتا ہے. پھر قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر جلسہ کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے. بھوک کو ایک طرف رکھ کے، پیاس کو ایک طرف، کما اسی کے لیے رہا تھا نا، بھوک پیاس کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، بیماری کے علاج کے لیے، موت سے بچنے کے لیے. نہیں سمجھے؟ چھوٹی سی بات. معیشت کا تعلق آپ کی پوری معاشرت کے ساتھ. سنیں، حی علی الصلاح، آجا صلاۃ کی طرف، وہی چھوڑ کر آ گیا. فرشتے دیکھ رہے ہیں اسے غور سے، فرشتے اسے غور سے دیکھ رہے ہیں. یہ کس تخلیق پر ہے؟ یہ اس تخلیق پر ہے کہ جس میں نو کمپرومائز. بھوک پیاس کو لے کر نو کمپرومائز. کیونکہ بھوک لگتی ہے نا، پیاس لگتی ہے، تکلیف میں نو کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں. باپ اولاد، باپ ماں باپ یا بہن بھائیوں کو لے کے یا بچوں کو اپنے لے کے کوئی سمجھوتا نہیں. ایسے ہی نہیں. کوئی نظر آ رہا ہے؟ ابراہیم کو اپنے بیٹے اسماعیل کا ذبح کرنا نظر آ رہا ہے؟ بھائی بتائیے. بیابان میں چھوڑ دینا نظر آ رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کو، جس کو کبھی ہاتھ پر مٹی نہ لگنے دی، اس کو ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دینا کہ جس علاقے میں لوگ اسے جانتے تک نہیں ہیں، وہ ان کی زبان نہیں بول سکتی، وہ لوگ اس کی زبان نہیں بول سکتے، یہ وہاں جا کے کیا کرے گی؟ آپ نے ہجرت کا حکم دے دیا اس کو. کوئی اپنے بیٹے کو، کوئی اپنی بیٹی کو، کسی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. اور بھائی ایسے ہی ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں نا یہ سب کچھ. اور ان سب کے بعد آخر میں الحمدللہ رب العالمین. ان سب کے آخر میں کیا ہے کہ ان میں سے ہر شخص آخرکار ہر قسم کے معاملات سے گزرنے کے باوجود بھی کس کی تعریف اور کس کا شکر کر رہا ہوتا ہے؟ جس نے اس سب سے گزارا ہوتا ہے، جس نے اصل میں اس سب سے گزارا ہوتا ہے، اسی اللہ کا یہ شکر کر رہا ہوتا ہے. اور جب یہ ایسا کر دیتا ہے تو فرشتے تو حیران و ششدر رہ جاتے ہیں. ابلیس اپنا سر پیٹ لیتا ہے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو نے اس تخلیق پہ پیدا کیا تھا نا ان کو کہ تکلیف ہوتے ہوئے، بھوکا ہوتے ہوئے، پیاسا ہوتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے، سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، حالات اس کے اوپر کیسے بھی کیوں نہ ہو، تو نے اس تخلیق پہ ان کو پیدا کیا تھا نا کہ یہ تیرا ہر حال میں شکر ادا کریں گے. اب تو دیکھے گا کہ یہ تیرا کیسے شکر ادا کریں گے. لو جی بھائی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شکر ادا ہو. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اکثریت کو تو پائے گا کہ وہ شکر نہیں کریں گے. اور دیکھنا ذرا بات کو، اکثریت شکر گزار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اکثریت صحابہ، اکثریت بھائی دیکھیں نا، سمجھے ذرا بات کو. ابتدا میں اقلیت تھے نا، وہ آہستہ آہستہ وہ اکثریت میں تبدیل ہوئے نا سارے کے سارے. شیطان اپنا سر پیٹتا تھا، حالانکہ کہہ کے کیا آیا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اکثریت کو تو شکر گزار. بلال بھی شکر کرتے ہیں، ابو بکر بھی شکر کرتے ہیں، عثمان بھی شکر کرتے ہیں. مصعب بن عمیر کا ایک ہاتھ کٹتا ہے، دوسرا ہاتھ میں جھنڈا لے لیتے ہیں، دوسرا کٹتا ہے، منہ سے پکڑ لیتے ہیں، گردن کٹ جاتی ہے. مرتے مرتے بھی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے. اکثر کو ہم نے کیا دیکھا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے، زمین کے فرشتے 2 شفٹوں کے اندر تبدیل کیے جاتے ہیں. پہلی شفٹ کو بھیجا جاتا ہے فجر میں، وہ مغرب میں چلے جاتے ہیں. پھر مغرب میں دوسری شفٹ بھیجی جاتی ہے، وہ فجر میں چلے جاتے ہیں. فجر والوں سے پوچھا جاتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ کیا کہا تھا پہلے دن؟ یہ زمین میں جا کے فساد خون خرابہ کریں گے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے نا، اللہ کو نہیں پتا بندے کس حال میں، اللہ کو نہیں پتا بندے کس حال میں، لیکن جتا رہا ہے انہیں. کیا کہا تھا پہلے دن؟ یہ زمین میں فساد خون خرابہ کرے گا. میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ کہ اللہ رکوع اور سجدے کے اللہ. مغرب والوں سے اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر اللہ رکوع سجدے کے اللہ. آ رہی ہے کچھ بات سمجھ میں؟ شیطان نے تو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا فساد خون خرابہ کرے گا، شیطان نے کہا اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی، اور اکثریت نے شکر گزاری بھی کر کے دکھائی. اکثریت نے بھائی حج دیکھو نا یار، کیا کر رہی ہے اکثریت؟ یاد رکھنا ہے اس بات کو یاد رکھنا. ایک حج کی جو عبادت ہے نا 1000 کفر اور شرک پر بھاری ہے. ایک حج کی عبادت، یہ جو آپ کا 35-40 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے نا، یہ پوری دنیا کے کفر اور شرک کو منہ پر تھوک دیتا ہے اور اللہ کی توحید، اللہ کے دین کو سربلند کر دیتا ہے. ایک وقت میں لاکھوں افراد کا اکٹھے نماز پڑھنا، لاکھوں افراد کا روزہ رکھنا، لاکھوں افراد کا طواف کرنا، لاکھوں افراد کا خطبہ اٹینڈ کرنا، لاکھوں افراد کا جو ہے رمل کرنا، صحیح کرنا، لاکھوں افراد کا قربانی کرنا، پوری دنیا کو کیا پیغام دے دیتا ہے. اور اس کے اندر مزے کی بات دیکھیں، اس کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ نشہ ہی نہیں ہے. ملحدین کہتے ہیں مذہب جو ہے وہ ایک افیون ہے، جس کو اگر انسان کو ایک مرتبہ چکھا دی جائے وہ اسی کے نشے کے، اسی کے سحر کے اندر رہتا ہے. میں بتاؤں، ایک حج کا اجتماع آپ کو دکھا دیتا ہے. ایک وقت میں عامیوں کو، خواص کو، عامیوں میں بھی ہر پیشے کے آدمی کو اور خواص میں بھی ہر قسم کے آدمی کو، انجینئر، سائنٹسٹ، ڈاکٹرز ایک وقت میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں حج کرنے. عامیوں میں سے ہر رنگ و نسل کا، خواص میں سے ان شعبہ جات کے علاوہ سیاسی شعبہ جات کا، دفاعی شعبہ جات کا. کیا بھائی جنرل صاحب حج کرنے گئے ہوئے؟ ایسے ہی ہے. ہر آدمی آپ کو بیک وقت میں وہاں پہ نظر آتا ہے. شیطان کو کیا میسج جاتا ہے؟ تو نے تو کہا تھا دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، کوئی رستہ، کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا جہاں سے ان کو گمراہ نہ کروں، ہر طریقے سے ان کو گمراہ کروں گا. کیا ہوا یہ 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ افراد، پھر یہ 25 30 35 لاکھ افراد جب پلٹ کر جاتے ہیں تو 25 30 35 لاکھ افراد اپنے جیسے دماغ بنا لیتے ہیں. آپ اپنے خاندان میں جو حج اور عمرہ کر کے آئے ہو نا، ان کے واقعات یاد کرنا شروع کریں. کچھ یاد آئے نہ آئے، ایک چیز آپ کو لازمی یاد آئے گی. ہر حاجی یا عمرہ زائر جب وہ واپس پلٹتا ہے تو وہ اپنے خاندان کے کسی ایک فرد کا تو لازمی ذہن بنا ہی دیتا ہے، باتیں کر کر کے ذہن بنا ہی دیتا ہے اس کا. وہ بھی جانے پر وہاں پہ پر تولنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ابلیس جو آپ کو آپ کی عظمت سے توڑ کے، کیا تھے آپ انسان؟ ابھی نیچے ہی جھانک کے دیکھ لو تو گھوڑے کے آگے جھک رہے ہوں گے. نہیں سمجھے؟ آپ انسان تھے، آپ کو فرشتوں تک نے سجدہ کیا. اور کیفیت یہ ہے کہ آپ کو اس شیطان نے آپ کی عظمت بھلوا کے گھوڑوں گدھوں کے آگے، گائے بھینسوں کے آگے، کتے بلیوں کے آگے، آپ مصری مذاہب کا مطالعہ کریں، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ بولیں گے یار ہم تو خامخواہ یہ موجودہ ہمارے ہندوستانی جو ہندو ہیں بے وجہ ہم ان کو جاہل اور گمار سمجھتے رہے. تو یعنی مصری طور سے چلا رہا ہے. چوہے کی عبادت، سانپ کی عبادت، اور کس کی؟ کتے کی عبادت، بھیڑیے کی عبادت مصری تہذیب میں آپ کو مل جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے شیطان نے یہ نظریات شروع سے ہی لوگوں میں، سمجھ رہے ہیں کچھ بات؟ یہ تھوڑا سا بھائی ہمارے آگے بڑھے اور یہ یہاں تک پہنچ گئے. بھولے ناتھ کیا ہے؟ شرم گاہ. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ بھولے ناتھ کیا چیز ہے؟ بھگوان کا لنگ. سمجھ رہے ہیں؟
وہ شرم کا ہے. تو اب آپ دیکھیں, سمجھے ذرا بات کو کہ کہاں عظمت سے گرے, اللہ کی عبادت چھوڑی. جسے ایک سجدے کو تو گرا سمجھتا تھا, 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات. وہ دیکھو وہ عبادت کرتے 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 آخر اس حد تک گر گئے کہ ہم نے کس کی عبادت کرنا شروع کر دی؟ شرمگاہ کی عبادت کرنا شروع کر دی. آپ اندازہ کریں, شیطان نے کہا تھا نا کہ اللہ اب میں تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا, دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ سے گمراہ کروں گا. اور دیکھیں سمجھے ذرا اس بات کو, یہ جو دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان کو گمراہ کروں گا, اس سے ہمیں اس آیت کا سمجھ میں آنا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہاتھ داخل نہیں کرو, پیر داخل نہیں کرو, چہرہ داخل نہیں کرو, اپنا پورا وجود اسلام میں داخل کرو. نمبر 1. نمبر 2, صرف نمازیں مت پڑھو, صرف روزے مت رکھو. اللہ تمہیں توفیق دیتا جائے, پورے دین پر عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے رستوں کی پیروی, دائیں بائیں دائیں بائیں آگے پیچھے, دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہے؟ شیطانی رستہ. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, شیطان کی پیروی, شیطان کے رستوں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کی دشمنی کا اندازہ تو کریں. میں کوئی رکھنا, کوئی تشنا, کوئی بات نہیں چھوڑوں گا, ان کو اس میں گمراہ کر کے رکھوں گا. چلے میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں, 2 چیزیں سمجھ. اللہ تعالیٰ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس میں لکھا ہے, موحدین کے اوپر ابلیس کی تلبیس, تلبیس کہتے ہیں دھوکے کو, عربی زبان میں تلبیس کہتے ہیں دھوکے کو. موحدین کے اوپر ابلیس کے تلبیس, دھوکہ. اب وہ کہتے ہیں کہ موحدین کو ابلیس نے دھوکہ یہ دیا کہ اللہ نے آخر کار موحد کے لیے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ رکھا ہے کہ یہ اپنے گناہوں کو بھگتنے کے بعد آخر کار جنت میں جائے گا. لہذا اگر تم موحد ہوتے ہوئے گناہ بھی کر رہے ہو, معاف ہو جائے, معاف. اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ وہ آیا دھوکے میں, ایک توحید پرست آیا دھوکے میں, اور اس نے اپنے لیے گناہ کو حلال سمجھ لیا, اس نے اپنے لیے گناہوں کو حلال سمجھ لیا. اور وہ مصداق ہوا اس حدیث کا جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے مشکل حساب کیسے ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کسی عمل کے لیے یہ پوچھ لے تو نے یہ کیوں کیا. اس کے لیے یہ نہیں پتا ہے کہ وہ عمل کیا ہے, اس کے لیے یہ نہیں پتا ہے. جیسے کہ وہ صحیح بخاری بنی اسرائیل کے حالات کے اندر جو وہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک طوائف تھی, ساری عمر برے کام کیے اس نے, آخری ایام میں, یعنی آخری ایام سے مراد کہ اس کو پتہ ہی نہیں آج میری موت ہو جائے گی, اور اس رات کو اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھ لیا, وہ کنویں کے پاس سسک رہا ہے مگر کنویں سے پانی نہیں نکال سکتا. وہ اپنے گھر سے نیچے اتری اور اترنے کے بعد موزے میں اپنے پانی بھر کے اس کتے کو پانی پلایا. حدیث کے اندر الفاظ ہے, صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ اس رات کو وہ مر گئی, اور اس کے دروازے کے باہر لوگوں نے لکھا ہوا دیکھا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی. اب لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ کتے کو پانی پلانے سے آدمی جنتی ہو جائے گا, اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے. اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس کے اس عمل کے بدلے معاف کر دیا, اس کو اس کے اس عمل کے بدلے معاف کر دیا, اور ہمیں ہمارے کس عمل کے بدلے پکڑ لے یہ ہمیں بتایا ہے. ہمیں ہمارے کس عمل کے بدلے وہ پکڑ لے. حدیث میں تو یہ توضیح آ گئی کہ اللہ کسی کے لیے یہ کہہ دے کہ تو نے یہ کیوں کیا. اب ظاہر ہے یہ سینس دیتا ہے اس بات کا
کہ وہ عمل ہے کہ جس کو یہ جان کر کرتا تھا اور اس نے اپنے لیے اسے معمولی اور حقیر جانا ہوا تھا. ایسے ہی ہے نا. اور شیطان نے سب سے پہلے یہ چیز سجھانی سمجھانی کس کو ہوتی ہے؟ ایک مواحد کو, ایک توحید کے دعوے دار کو, جو بند توحید کا دعوے دار رہو اور اس نے یہ سمجھ لیا ہو کہ چونکہ میں تو توحید پرست ہوں, اب میں چاہے کتنے بھی برے اعمال کر لوں میں جنت کے اندر جاؤں گا. اور یہ شیطان کا خطرناک ترین دھوکہ ہے. اسی طریقے سے شیطان کا دوسرا دھوکہ سمجھیں, عام کامن, جی ہم فلاں کے ماننے والے ہیں, ہم تو جنت کے اندر جائیں گے, ہم تو جنت میں جائیں گے. سنیں ذرا بات. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر یہود کا ذکر کیا, لن تمسنا النار الا ایام معدودات. بھئی یہودی جو نا وہ اپنے لیے یہ بات کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں, ہم اللہ کے پسندیدہ اور اس کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. ہم اللہ کے پسندیدہ اور اس کے بنی اسرائیل کے لیے وہ کہتے ہیں نا یہ بات کہ بنی اسرائیل اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا جی سنیے گا ذرا بات. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرا اور دعوت کا جو پھیلاؤ تھا وہ مدینے تک آ گیا اور لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونے شروع ہوئے, یہود کو اپنے باپ دادا کے اور اپنے پیش روئی جو مذہب تھا اس کے لیے پریشانی ہونا شروع ہو گئی. یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو نا وہ سازشیں کرنا شروع کی. اچھا اب انہیں کہا جاتا کہ تمہاری اپنی کتابوں کے اندر آخری نبی پہ ایمان لانے کے لیے احکامات موجود ہیں نا, کہ ہاں تو یہ آخری نبی آ تو گئے, کہ نہیں آ تو گئے مگر بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے. اچھا اگر تم اس حالت کے اندر مر گئے جبکہ تم ایمان بھی نہیں لائے ہوئے ہو تو تم تو جہنم کے اندر جاؤ گے. تو جواب میں کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ بالکل چھو بھی نہیں سکتی. ہمارے جو خبیث ترین جو لوگ ہوں گے نا وہ بھی چند دن کے لیے بس جہنم میں ڈالے جائیں گے, اس کے بعد اللہ انہیں نکال لے گا. اور بس یہی نظریے کا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا اور فرمایا لن تمسنا النار الا ایام معدودات. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے سوال کیجئے کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ دے رکھا ہے؟ اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ اللہ تمہیں جہنم میں کبھی نہیں بھیجے گا, کسی حالت میں نہیں بھیجے گا. مطلب خود سے کھڑا نا یہ عقیدہ. اب دیکھیں ہم یسوع مسیح کے ماننے والے, تو یسوع مسیح نے انسانیت کا کفارے کے لیے سلیب لی, وہ سلیب پہ انسانیت کے کفارے کے لیے تو چڑھائے گئے. سارے اپنے ماننے والوں کا انہوں نے گناہوں کا کفارہ دے دیا. چلو بھائی یہودی بھی جنتی, اور سنو بھائی توجہ سننا, یہودی بھی جنتی اور نصرانی بھی جنتی. سنو اب آیا نمبر تیسرے والوں کا. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہمیں تو جنت تو بنی ہے ہمارے لیے, چل بھائی وہ بھی جنتی. ہم کلندر کے ماننے والے ہیں, چل بھائی وہ بھی جنتی. ہم فلانے بزرگوں کے ماننے والے ہیں, چل وہ بھی جنتی. ہم نقشبندی, تم بھی جنت. ہم قادری, جنتی. آخر میں تم میں بچے لائن میں کھڑے ہوئے, بس ہم کھڑے ہوئے لائن میں. ہم دکھائیں گے نامہ اعمال, جو دائیں کے اندر ملا تو شاید جنت ہو جائے, جو بائیں میں ملے گا تو پکے جنت میں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اچانک سے اس دھوکے سے آنکھ کھلی, اس خواب خرگوش کے جو مزے لوٹ رہے تھے, اچانک آنکھ کھلی جب کہ سامنے موت کا فرشتہ کھڑا ہے. سامنے موت کا فرشتہ کھڑا ہے, روح قبض کر لی گئی ہے, قبر میں ڈال دیا گیا ہے, اور اب جان چھوٹ گئی ہے. اب جان چھوٹ گئی ہے, لیکن اچانک سے دوبارہ قبر پھٹ رہی ہے, اور اب وہ ایک نہیں ہے, وہ دو آ کے کھڑے میں. اٹھو, ہاں تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا. چل میرا بھائی جان چھوٹی. وہ بھائی ہم سے نقشبندی سلسلے کے بارے میں سوال کرو, قادری سلسلے کے بارے میں سوال کرو, اثنا عشری سلسلے, جعفری, نقوی, تقوی, وہ سوال کرو. ہم سیدوں کے قدموں کو جھکنے والے تھے, وہ سوال کرو. بولے وہ کون سے سید,
یہ سوال یہ جواب دو, تیرا رب کون ہے؟ بولا ہم تو علم کے آگے ہاتھ جوڑنے والے تھے, تیرا رب کون ہے؟ علم کو پوچھتا تھا. اور سمجھے بات کو یا نہیں؟ گھوڑے کے آگے جھکتا تھا, یہ تیرے رب تھے. من دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ حب اہل بیت. وہاں منکر نکیر کے آگے کر کے دکھانا حب اہل بیت. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ من دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا تھا نا, منکر نکیر وہ پوچھنا ہے, وہ کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں. سمجھے ذرا اس بات کو. ما کنت تقول فی ھذا الرجل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بابر اعظم کے بارے میں بتا سکتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جانتا نہیں. زرداری کے بارے میں بتا سکتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا. اور ابھی تو میں اتنا فارغ ہوں کہ ملکہ برطانیہ کے بارے میں میرے سے پوچھ لو, جوانی سے لے کے بڑھاپا سب بتا دوں آپ کو, اتنا فارغ ہوں ابھی تو میں فی الحال کچھ دنوں. یہ ابلیس کا خطرناک دھوکہ ہے, آپ سمجھیں ذرا. مباحدین کو, مسلمانوں کو, دوسروں کو وہ کیا کرتا ہے, اسے چھوڑ دیں. گناہوں کی طرف کیسے مائل کرو, اسے بھی چھوڑ دیں. سر آپ کو آپ کی نیکیوں پہ تکبر دلا دے, اس سے خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں اس بات کو. ہمیں نیکیاں, ہمیں ہدایت دی اللہ نے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہمیں توفیق دیتا ہے نیکیوں کی اللہ, اس میں ہمارا کمال نہیں ہے. پھر نیکیاں سنت کے مطابق ہو, اس کی ہم تک تعلیم صحیح طریقے سے پہنچا دی اللہ نے, ہمارا کوئی کمال نہیں تھا. پھر بحسن و خوبی ہم اسے انجام دے بیٹھے, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں, اللہ کا کمال. اب اللہ اس کو قبول کر لے تو یہ بھی اللہ کا کمال ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا. اور بدلے میں ہمیں اس کا اجر دے دے, یہ بھی اس کی ہم پر نعمت ہوگی. ہمارے پلے ہم اس لائق نہیں ہیں, آپ یقین کریں. اس لیے اس شیطانی حملے کو سمجھیں کہ جو اس نے کہا تھا کہ اللہ اب میں تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا, تیرے بندوں کو دائیں بائیں سے, سامنے سے, پیچھے سے میں انہیں گمراہ کروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور اکثریت کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, طبقات شورانی میں امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت لے کر آئے. سننا ذرا بات. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو غوث پاک کہا جاتا ہے, وہ رات کو سو رہے تھے. ایک دھماکہ ہوا, وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے, دیکھا آسمان کی طرف تو روشنی ہو رہی تھی دور, تو جہاں تک تحت نگاہ, جہاں تک نظر جا رہی تھی روشنی پھیلتی جا رہی. ایک غیب سے آواز گونجی, اے عبد القادر حاضر ہو جا, متوجہ ہو جا, میں تیرا رب تجھ سے مخاطب, میں تیرا رب تجھ سے مخاطب. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا تباہ ہو جائے ابلیس, اور آپ کربٹ بدل کے لیٹ گئے. دھماکہ ہوا اور وہ روشنی ختم ہو گئی, وہ روشنی ختم ہو گئی. کچھ دیر تک ایسی خاموشی رہی, پھر دوبارہ سے آواز آئی, اے عبد القادر تجھے تیرے علم و ہنر نے بچا لیا, ورنہ میں نے اسی طریقے سے تجھ سے پہلے 40 صوفیوں کو گمراہ کیا ہے. اسی طریقے سے تجھ سے پہلے میں نے 40 صوفیوں کو گمراہ کیا ہے, تجھے تیرے علم و ہنر نے بچا لیا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی لیٹے لیٹے کہا دفع ہو جا, مجھے میرے علم و ہنر نے نہیں بچایا, مجھے اللہ کی رحمت نے بچایا. سمجھے بات کو یا نہیں؟ آپ اندازہ کریں, یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تمہارے آگے آگ کھائے, آگ کھاتا ہوا نظر آ رہا ہو, آگ کھا رہا ہے, پانی پر چل رہا ہے, ہوا میں اڑ رہا ہے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہو, وہ اللہ کا ولی نہیں, شیطان کا ولی ہے. یہ سارے جو کمالات کر رہا ہے نا, یہ کون کر کے دکھا رہا ہے تمہیں؟ یہ شیطان کر کے دکھا رہا ہے, صرف اس لیے کہ تم بد عقیدگی کا, بد اعتقادی کا شکار ہو, اور پھر آہستہ آہستہ اس ذریعے سے شیطان تمہیں اپنے رستے کے اوپر لے جائے. آپ دیکھیں, غور طلب نکتہ ہے, بہت آسان سی مثال ہے. چاند پر تصویر آنا چاند پر تصویر آنا کرامت ہوتی ہے؟ نہیں. سنیں بات سنیں, امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کرامات الاولیاء,
امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے کرامات الاولیاء کے نام سے. اسی طریقے سے ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ہلیۃ الاولیاء کے نام سے. میرا مقصد اس بات سے بتانے کا یہ ہے، یہ کرامات جو ہے نا، کرامات، ان کا ہمیں معرفت دی گئی ہے. کیا چیز کرامت ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ایک بات. حفظ قرآن، حفظ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ اخبار چھپتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اخبار چھپتا ہے، لیکن دنیا کا وہ اخبار بتاؤ جس کا پورے اخبار کے ایک ایک لفظ کا 10 حافظ ہو. 10. دنیا کا وہ اخبار کہ جس کا کوئی بھی ایک شمارہ اس کے 10 حافظ ہوں. ہے کوئی دنیا میں مثال؟ لیکن 30 پارے 6666 آیات کا لاکھوں حافظ ہیں. یہ ہے کرامت، وہ چیز جو مہیر العقول ہے، عقلوں سے تھوڑی سی ذرا اوپر کی بات ہے. اور سنیں ذرا بات کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے، یہ دو افراد آپس میں بات کر رہے ہیں نا، ایک نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 10 لاکھ سندیں حفظ ہیں. کتنی سندیں؟ 10 لاکھ اسانید حفظ ہے امام بخاری کو. اور بھائی میرے پیارے سنو ذرا بات. ہمارے پاس وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کسی روایت کی صحت و ضعف کے لیے بات کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی نے یہ کہا، شیخ ناصر الدین البانی نے یہ کہا، اسلام 360 پہ اس کی یہ تحکیم لگی ہوئی ہے. یہ ہے محققین، چائنا کے محققین. اور سنو ذرا بات کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 لاکھ اسانید حفظ. شاگرد کہہ رہا ہے دوسرے شاگرد سے، آپ کو 10 لاکھ اسانید حفظ ہیں. اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جواب کے اندر کہا نہیں ہونا 10 لاکھ اسانید حفظ، میری بیوی کو طلاق. کیا کہا؟ اگر امام بخاری کو 10 لاکھ سندیں حفظ نہ ہو، میری بیوی کو طلاق. چلو آؤ پوچھتے ہیں. اب پوچھیں امام بخاری کے پاس، کہنے کہ حضرت یہ ایسے سے ہوا، یہ کہہ کے اٹھا کے لایا مجھے کہ اگر 10 لاکھ سندیں حفظ نہ ہو نا، میری بیوی کو طلاق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایسا کہنا جائز نہیں ہے، آئندہ کبھی کسی کو اس طرح نہیں بولنا. ایسی شرطیں لگا کر طلاق دینا یہ جائز نہیں ہے. فرمایا کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کہنا، اور مجھے 10 لاکھ سندیں بالکل ایسے حفظ ہیں جیسے تمہیں قل هو اللہ احد. جس آسانی سے ہمیں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد حفظ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے 10 لاکھ سندیں ایسے حفظ ہے. اور میرے بھائی یہ ہے کرامت. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کرامت. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ لیکن کرامات کے اوپر لکھی ہوئی، کرامت کی معرفتوں میں لکھی ہوئی کون سی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ چاند پہ تصویر آنا کرامت ہے؟ چاند پہ تصویر آ گئی کرامت ہے کہیں لکھا ہوا؟ اچھا دنیا کے کسی اور مذہب میں جہاں معجزات و کرامات و کمالات کے وہ قائل ہو، اور انہوں نے کہا کہ چاند پر تصویر آنا کوئی کمال ہوتا ہے. لیکن گور شاہی صاحب کے ماننے والے تو کہتے ہیں نا حضرت صاحب کی چاند پہ تصویر آئی ہے. یہاں پر ایک برتاؤ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کہنے لگے چاند پہ تصویر ہے. ہم نے کہا اچھا. ہم باتوں میں لگ گئے. پھر تھوڑا گھوم پھر کے ان پر نظر پڑی، کہنے لگا حضرت صاحب کی چاند پر تصویر آئی. اچھا. پھر باتوں میں لگے. پھر گھوم پھر کے ان کی طرف نظر پڑی. آپ توجہ نہیں دے رہے. میں نے کہا حضرت صاحب کی چاند پہ تصویر آ گئی. تو میں نے اس میں کون سی 96 کی بات ہے؟ کل میری آ جائے گی. ایڈوب فوٹو شاپ زندہ باد. بھائی اس وقت ہم جدید دور سے گزر رہے ہیں، گرافکس اپنی انتہا پر ہے، تصویر جہاں بولو وہاں جائے گی. کیا مسئلہ سنو؟ بلکہ جن کی تصویر تم چاند پہ لائے ان کی تصویر ہم ایسی جگہوں پہ لے جائیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ. یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی کمال یا کرامت نہیں ہے. کرامت میں آپ کو بتاؤں، جدید دور میں چلتی پھرتی کرامت اگر آپ کو دیکھنا ہو نا، چلتی پھرتی کرامت ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں. چلتی پھرتی کرامت اگر آپ کو دیکھنا ہو ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں. چلتی پھرتی کرامت. آپ مجھے بتائیں
آپ نے ایسا حافظہ کسی کا دیکھا ہے؟ ایسے حوالے دیتے کبھی کسی کو آج تک دیکھا؟ کسی یہودی، کسی عیسائی کہ اہل مذاہب یا بے دینوں میں کوئی آدمی ہو ایسا جس کا حافظہ ایسا ہو، جس کا علم ایسا ہو، جو ایسے بات کر سکتا ہو؟ ہے کوئی؟ یہ چلتی پھرتی کرامت، لولی لنگڑی کرامتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، شیطان کے فریب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، دین جو نا، دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ دین نام سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو، مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی، یار یہ میں نے سنا ہے، یہ ابلیس کا دھوکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ یہ سننے کی حد تک کی بات رکھنی نہیں ہے، ہر وہ بات جو مسلمات کے خلاف ہے اس کی تحقیق لازمی ہے، وہ چاہے کہیں بھی کیوں نہ لکھی ہوئی ہو، اس کی تحقیق لازمی کیا کریں۔ ہر وہ نظریہ، ہر وہ اعتقاد، ہر وہ عبادت جو مسلمات کے خلاف ہے، اس سے آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملنا۔ ابھی تو انشاءاللہ اس پر، اس آیت پر مزید بات باقی ہے، بلکہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔